أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب کہ، وَإِذْ اور جب کہ، اخذنا ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پختہ عہد، میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ مگر اللہ کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً اس نے سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ. اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور قولو تم کہو، للناسی لوگوں سے، حسناً اچھی بات. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ ثم پھر تولیتم تم نے روح گردانی کی، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں نے. وانتم معرضون اس حال میں کہ تم منہ پھیر رہے تھے. وانتم معرضون در حال کہ تم منہ پھیر رہے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات کے اندر یہ احکام دیے تھے. ایک حکم تو یہ تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ حکم بھی دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا. وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ. یعنی ان لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ حکم بھی دیا تھا کہ تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو. یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تم نے روح گردانی کی مگر تم میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی سوائے کچھ لوگوں نے اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانا.
کچھ لوگوں نے مانا، باقی بنی اسرائیل نے اللہ کے ان احکام کو نہیں مانا، عمل نہیں کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، درا حال ہے کہ تم منہ پھیر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اوپر ترجمہ گزر چکا، اور جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون مت بہاؤ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، درا حال ہے کہ تم گواہی دے رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون، کہ مت بہاؤ، دماءکم، آپس میں خون، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، وہ اور لا تخرجون، مت نکالو، انفسکم، ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ثم قررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، درا حال ہے کہ تم گواہی دے رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ثم قررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، درا حال ہے کہ تم گواہی دے رہے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو تورات میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ مت کرنا، ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، اور ایک دوسرے کو جلا وطن یعنی کہ تری پار بھی مت کرنا، ان کے گھروں سے مت بھگانا، مت نکالنا۔ مان لیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر، انتم، تم، ہؤلاء وہ ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم ایک دوسرے کو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، پھر تم وہ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تخرجون نکالتے ہو، فریقا منکم تم میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم میں سے ایک جماعت کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ میں، والعدوانی اور ظلم میں، تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور ان اگر، وَإِن اور اگر، يَأْتُوكُمْ تمہارے پاس آ جاوے، أُسَارَىٰ قیدی بن کر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاوے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاوے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاوے، تُفَادُوهُمْ تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا حرام تھا، محرم حرام تھا، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا پھر کیا پھر تؤمنون ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض
اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے بعض کا انکار کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پھر ما کیا ہوگی، جزاء سزا، من اس شخص کی، جزاء من اس شخص کی، یفعلو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے. فما جزاء من یفعل ذالک منکم، پھر کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے، پھر کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے. الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پھر کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ اور یوم القیامت، قیامت کے دن، یردون ان کو لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے اور مشرکوں کے، بت پرستوں کے، مورتی کی پوجا کرنے والے لوگوں کے بھی دو بڑے قبیلے تھے. بت پرستوں کے دو قبیلے، ان میں سے ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. اور یہود کے جو دو بڑے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے قبیلے اور خاندان کا نام تھا بنو نذیر. بت پرستوں کا جو قبیلہ تھا جس کا نام تھا اوس، ان کی دوستی یہود کے بنو قریظہ کے ساتھ تھی. اور جو دوسرا قبیلہ تھا مشرکوں کا خزرج، ان کی دوستی بنو نذیر، یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ تھی. تو بنو قریظہ کے یہودی اوس کے دوست تھے اور بنو نذیر کے یہودی خزرج کے دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے اور بعد میں بھی کچھ مدت تک اوس اور خزرج کے درمیان جنگ اور لڑائی چلتی رہتی تھی. بہت سالوں سے مشرکوں کی یہ دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی جھگڑا چلا آ رہا تھا. جب اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کی یہودی بھی اپنے اپنے دوست کا ساتھ دیتے تھے. بنو قریظہ اپنے دوست اوس کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر اپنے دوست خزرج کا ساتھ دیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح ساتھ دیں گے تو یہود کی دو بڑے قبیلے بھی، یہ یہود کے دو قبیلے بھی بالواسطہ آپس میں بھڑ جائیں گے، ان کے درمیان میں بھی لڑائی ہوگی. بنو قریظہ کی لڑائی اس طرح بالواسطہ بنو نذیر کی یہود سے ہوتی تھی. اب جب لڑائی ہوتی تھی تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بنو نذیر کی یہودی بنو قریظہ کی یہودیوں کو قتل کرتے تھے اور بنو قریظہ کی یہودی بنو نذیر کی یہودیوں کو قتل کرتے تھے. اور اس طرح بنو نذیر کی یہودی بنو قریظہ کے یہودیوں کو جلا وطن کرتے تھے، تریپار کرتے تھے، اور بنو نذیر کی یہودی بنو قریظہ کے یہودیوں کو جلا وطن کرتے تھے. اس طرح بلا واسطہ اور ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ اور بالواسطہ ان یہودیوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حالانکہ میں نے تورات کے اندر ان کو حکم دیا تھا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کر قتل مت کرنا اور ایک دوسروں کو گھروں سے مت نکالنا،
لیکن پھر انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اللہ کے اس حکم کو بھی نہیں مانا، اللہ کے اس عہد کو بھی توڑ دیا، پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو۔ اب تورات کے اندر یہ حکم تھا، دوسرا حکم یہ بھی تھا کہ اگر کسی یہودی کو کوئی اور گرفتار کر لیتا تھا، پکڑ لیتا، یہ سب بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں مل کر اس کا فدیہ دیتے تھے اور اس کو چھڑاتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ تورات کے اندر ہم کو حکم دیا ہے کہ کسی یہودی کو پکڑ لیا جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے تورات کے اندر فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا۔ فدیے والے حکم پر تو عمل کرتے ہو، اور قتل کرنے والے اور جلا وطن کرنے کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اس طرح تورات کے ایک حکم کو مانتے ہو، دوسرے حکم کو نہیں مانتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تمہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاوے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پھر تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ شروع سے ترجمہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم نے روح گردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں نے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، درا حالے کہ تم منہ پھیر رہے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جبکہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون مت بہاؤ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، درا حالے کہ تم گواہی دے رہے تھے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاوے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔